اب مسائل کی ایسی قسمیں بہت تھوڑی رہ گئی ہیں یا غالباً نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہیں جو گلوبل نہ ہوں، جو مقامی ہوں۔ اب مقامی تو کیا، انفرادی سطح پر بھی مسائل میں ایک جنریلٹی پیدا ہوتی جا رہی ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان ہمگیر مسائل ایک جیسی معنویت، کیفیت اور شدت رکھنے والے مسائل کو ایک ایسے ہی ذہن سے پیدا ہونے والے تصورات کی روشنی میں دیکھا جائے جو خود اپنے ایسنس میں گلوبل ہونا قبول کر چکا ہو، یا جو مسائل کی اس نئی حیت کو احاطے میں لے سکنے والا جواب دے سکے۔ مثال طور پہ کہ پہلے کسی چیز کا سمجھ میں نہ آنا وہ بھی مقامی ہوا کرتا تھا، یعنی کہ متن کیونکہ مقامی ہے لہٰذا اس کا کانٹیکسٹ بھی مقامی ہے، اور اس کے اصول فہم سے لے کر اس کی لاجک اور اس کے صحیح اور غلط ہونے کے معیارات بھی جیسے ایک تہذیب تک ہوا کرتے تھے، یعنی ایک نوع کی مقامیت رکھتے تھے، پرٹیکولیرٹی رکھتے تھے۔ تو اس پرٹیکولیرٹی کے نتیجے میں گویا انسانی نفسیات اور شعور اپنے مسلمات کے اعتبار سے یہ بھی جیسے گلوبلائز نہیں ہوتا تھا، یہ بھی اسی تہذیب کے دائرے میں رہتا تھا۔ تو مسئلہ ہو یا اس کا حل، وہ ایک خاص ورلڈ ویو میں پیدا ہوتا تھا اور حل ہوتا تھا۔ اب ایسی صورت نہیں رہ گئی۔ اب آدمی کو اگر صحرا میں جھونپڑی بھی بنانی ہو تو اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ صحرائے گوبی میں گوپے کیسے بنتے ہیں۔ مطلب ہر چیز جو ہے وہ مطلب اپنے فائدے، اپنی راحت اور اپنے مخصوص مقاصد میں مقامیت سے جیسے نکلتی چلی جا رہی ہے۔ آرام کا تصور مقامی نہیں رہ گیا، سکون کا آئیڈیا مقامی نہیں رہ گیا، پریشانی کا احساس جو ہے وہ جیسے مقامی نہیں رہ گیا۔ تو یہ شاید پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ انسانی نفس یا نفسیات اور اس کے بیسک محرکات، اس کی صحت کے شواہد اور اس کی بیماری کی نوعیتیں اور اسباب، یہ سب جنرلائز ہو گئے ہیں۔ تو یہ الگ بات ہے کہ اس کا نقصان یا فائدہ کیا ہے، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ سر دست یہ توجہ دلانا ہے کہ مسائل کی یہ جنرلائزیشن اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم مطلب ان وسائل کی طرف جائیں یا اس ایپسٹیم کی طرف جائیں جو گلوبل ہو چکی ہے۔ ہم صحیح اور غلط کے پہلے ان معیارات کو جو ہے وہ تنقیدی یا تائیدی نظر سے دیکھنے کی عادت ڈالیں، کوشش کریں جو گلوبل ہو چکے ہیں اور اپنی یونیورسیلٹی کی قبولیت اپنے نہ ماننے والوں میں بھی احساس جبر کے ساتھ صحیح مگر پیدا کر چکے ہیں۔ تو اب ایسے ماحول میں ایک اور جو ہے وہ بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے جس کو عالمی سطح پر صرف تہذیبی یا مذہبی پہلوؤں سے نہیں، عالمی سطح پر اور زیادہ ٹھیٹ لفظوں میں کہیں تو انسانی یعنی آفاقی انسانی سطح پر محسوس کیا جا رہا ہے،
اور اس احساس میں اگر موافقت کا پہلو ہے تو وہ بھی بہت بڑا ہے، نیا ہے، اجنبی ہے۔ اور یہ جو ایک نئی جنرلائزیشن ہے جو اب اے آئی وغیرہ کی صورت میں آ رہی ہے، اس سے جو اختلاف بھی ہے اس اختلاف کی سطح بھی جیسے یونیورسیلٹی کے سائے میں ہونی چاہیے۔ اب دلیلیں مقامی نہیں، مفادات مقامی نہیں، علم مقامی نہیں، غرض یہ کہ اب انسان مقامی نہیں ہے، یعنی انسان ایک سیٹ آف پرنسپل آئیڈینٹیٹیز میں بٹا ہوا نہیں رہ گیا۔ جو لوگ بھی اپنی مقامیت پر اصرار کریں گے وہ رد نہیں، نظر انداز کر دیے جائیں گے۔ علم کی کوئی بھی روایت تاریخ میں تسلسل برقرار نہیں رکھ سکتی جب تک وہ ریلیونس اور ایفیکٹیوٹی کی حامل نہ ہو، یا جب تک وہ متداول علمیات جنریٹ کرنے کے لائق نہ ہو۔ تو تصورات چاہے جتنے بڑے ہوں، چاہے جتنے لاجیکل ہوں، لیکن اگر وہ خلا میں بنائے گئے ہیں تو اور وہ اپنے مصداقات نہیں رکھتے، اپنی تصدیقات پیدا نہیں کر رہے، تو وہ یہ کہ وہ بنجر ہیں۔ وہ بہت بڑے صحیح، لیکن وہ بنجر ہیں، اور وہ موجودہ کانٹیکسٹ، چاہے وہ مینٹل کانٹیکسٹ ہو، سائیکک کانٹیکسٹ ہو، ہسٹوریکل اور ایپسٹمک کانٹیکسٹ ہو، اس سے بالکل غیر متعلق ہیں۔ ماننے اور جاننے میں ایک نسبت پیدا کرنا اور ان دو کیٹیگریز کے امتیاز کو نظر انداز کر کے مانے گئے کو موجودہ اصطلاح میں جانے گئے میں داخل کرنا، یہ کتنا ہولناک ہو سکتا ہے، اس کا بھی ان ہمدرد، اپنی روایت کے ہمدرد اور مخلص دوستوں کو شاید اندازہ نہیں ہے۔ یہ بہت کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے۔ میٹا فزیکل حکمت فزیکل ریلم میں کون سے علوم پیدا کرتی ہے؟ تو دنیا کی ہر بڑی روایت جتنا وہ اپنے تسلسل کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہوئی، اس تسلسل کی بنیاد اسی مطالبے کو نظر میں رکھ کر جو ہے وہ بنی ہے، ریلیونس، ایفیکٹیوٹی۔ تو اور تصدیق، یعنی تصور کو تصور محض یا ایک منطقی قضیہ بنا دینے کی حد تک محدود نہ رہنا، بلکہ یہ کہ اس کی پروڈکشن بھی دکھانا، اس کی ایسی پروڈکشن دکھانا کہ جس علم سے دنیا کی تصدیق ہوتی ہے، ہماری میٹا فزکس ان علوم کو ان کی آزاد فضا میں پیدا ہونے والا دائرہ فراہم کرتی ہے، اور تمام وہ طبیعی یا تمام غیر مابعد طبیعی علمی سرگرمیوں کے نتائج کو وہ اپنے میٹا فزیکل ایسنس سے جڑا ہوا دکھانے پر قادر ہے۔ تو اگر کسی مابعد طبیعی ڈسکورس سے طبیعی اور ویریفائیبل علوم نہیں پیدا ہو رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف تصور ہے، اور تصور آپ جانتے ہیں کہ ہاتھی کا تصور چیونٹی کے وجود کے برابر نہیں مانا جائے گا۔ ہاتھی اور چیونٹی میں فرق جاننے کے باوجود ہاتھی کے تصور سے جو ہے وہ چیونٹی کو نہیں ڈرایا جا سکے گا۔
تو یہ ایک بلا وجہ کی ایک مہم چلی ہوئی ہے، اور اس میں صرف خالی ڈبوں کو پر لگی ہوئی چیپیاں دکھانا کہ اس میں حقیقت زمان بند ہے، اس میں حقیقت وجود جو ہے وہ پیکڈ ہے، اس میں اللہ کے وجود پر مسکت اور جیسے حجت بن جانے والے دلائل بھرے ہوئے ہیں، یہ اب نہیں، اس سے کبھی بھی کام نہیں چل سکتا۔ لیکن آج کل یہ گویا اپنے آپ کو تمسخر اور تضحیک کا نشانہ بنانے کی دعوت ہے، اور وہ اگر نشانہ چلے میں بن جاؤں تو میں راضی ہوں اس مہم جوئی پر، لیکن یہ کہ وہ نشانہ وہ پوری روایت بنتی ہے، اور پوری روایت کا مطلب کلامی یا فقہی یا دیگر عنوانات رکھنے والی ضمنی روایتیں نہیں ہوا کرتی۔ پوری روایت کا مطلب ہے کہ اس روایت کی اساس جس ڈسکورس پر ہے، اس کے لٹرل میننگ اور اس کے امیجیٹ ایفیکٹس پر مبنی جو ہے وہ ایک تاریخی مظاہر کا نظام، اور ان تاریخی مظاہر کی کاٹ چھانٹ کے ساتھ ایک سینسرز لگا کر آگے تسلسل کی راہ نکالنا یا نکلی ہوئی دکھانا۔ تو جو چیز بھی دین کی علمی روایت میں تسلسل سے محروم رہ گئی، اسی روایت کے دائرے میں، اسی روایت کے حقیقی یعنی مسلمہ ترجمانی کرنے والی روایتوں میں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک ایکٹیویٹی تھی جو کسی زمانے میں مفید ثابت ہوئی، لیکن یہ کہ وہ آگے کے زمانوں میں اس روایت نے اپنے اس عارضی پڑاؤ کو جیسے اپنے کاندھے پر لادے نہیں رکھا۔ ایک سامان تھا، وہ جہاں تک پہنچنے کی ضرورت تھی وہاں وہ کام آ گیا، لیکن اب اسی سامان کو جو پیمائی کا سامان ہے، اسی کو لاد کر اگر میں صحرا گردی کروں تو یہ اب یہ کوئی معقول بات نہیں ہوگی۔ تو کلام وغیرہ جو بھی ہیں یہ ہماری روایت کے مرکزی دھارے میں باہر رکھے گئے ہیں، عقائد اور کلامی مباحث کا تعلق غیریت کے اصول پر برقرار رکھا گیا ہے، اور جہاں یہ غیریت عینیت میں بدلی ہے، جہاں متکلمانہ مباحث جو ہیں وہ عقائد میں ڈھلے ہیں، جہاں سے ان کی تقلید ایک دینی ذمہ داری کی طرح جیسے بتائی گئی، سمجھائی گئی اور اس پہ اصرار کیا گیا، وہیں اس روایت نے اس بہت مفید لیکن ایک خاص حد تک ایک خاص وقت کے لیے کارآمد عنصر کو اپنے اندر سے خارج کر دیا، اس کی تحقیر کیے بغیر۔ تو اب اس تسلسل کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اس تسلسل میں جو چیزیں جیسے سینسر ہو گئی ہیں، جو چیزیں دین و تاریخ کی موافقت سے بنائی گئی چھلنیوں میں پھنس کے اگلے دور میں نہیں چل پائیں، تو ان کو کھرچ کے پھر نئے پانی میں داخل کرنا، یہ دینی اس کی کوئی دینی افادیت نہیں ہے بلکہ ضرر ہے۔ اسی وجہ سے یہی کلامی روایت کا یہ مقولہ ہے کہ معقولات میں تقلید روا نہیں ہے۔ تو معقول اور منقول کا نوعی امتیاز منقول کے
حتمی غلبے کے ساتھ اگر یہ ملحوظ نہ رہے تو امام شافعی ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں، امام ابو حنیفہ ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں تنبیہ کرنے کے لیے، نکیر کرنے کے لیے کہ ہمیں جوہر و عرض میں کس نے پھنسایا. تو یہ سب کی ایک افادیت تھی، لیکن یہ کہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ماضی میں کام آ جانے والی دلیل کو یا ماضی میں کام آ جانے والی کسی چیز کو بالکل مختلف مسائل میں گھرے ہوتے ہوئے جو ہے وہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں. تو یہ مطلب کام سمجھ کا نہیں ہے.